there are basically 4 sources of Sharia. The primary source and the secondary source. The primary sources are Quran and Hadith, and the secondary source are Ijma and Qiyas. These both are different. ٹھیک ہے, تو 4 sources of Sharia. یہاں پہ آپ کی اسلامیات کی کلاس بھی شروع ہو گئی ہے. اب جب ہمیں شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو سب سے ٹاپ پہ ہم قرآن میں دیکھ لیتے ہیں. قرآن میں ہمیں جواب مل جاتا ہے تو ہم آگے جاتے ہی نہیں ہیں, بس ہمیں جواب مل گیا, دیٹس اٹ. اگر قرآن میں کہیں جواب نہیں ملتا تو دین وی موو ٹورڈز حدیث. حدیث میں ہمیں جواب مل جاتا ہے, ہم آگے جاتے ہی نہیں ہیں, بس ادھر ہی چیپٹر کلوز. اگر حدیث میں بھی جواب نہیں ملتا تو دین اجماع اینڈ دین اسی طرح واک تھرو گیٹ ہے, تو آخر میں قیاس کرنا پڑتا ہے. جب سود کی بات آئی ہے تو ہم نے قرآن کو ٹٹولا اور قرآن میں دیکھا کہ سود کی تعریف کہاں پہ بیان ہوئی ہے, لیکن 6666 آیات میں اتنا تو آیا ہے کہ سود کو چھوڑ دو, اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن کسی بھی آیت میں سود کی تعریف نہیں کی گئی. اسی لیے ہم قرآن سے پاس تھرو ہو کے حدیث میں اس کی ڈیفینیشن تلاش کرنے لگے, تو وہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں, کل قرض جر منفعتا فہو ربا, every loan that draws excess that is called riba, every loan that draws increase or excess. اب ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ ربا اور سود کے لیے قرض کا کنٹریکٹ کمپلسری ہے, قرض لون کنٹریکٹ. سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں کمپلسری ہوگا with something increase, مجھے کچھ انکریز چاہیے تبھی وہ سود کہلایا جائے گا. اگر یہ کمپلشن نہ ہو, جیسے مثال کے طور پہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں, ابھی مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے. اعزاز صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی کہ اعزاز صاحب مجھے 1000 روپے قرض چاہیے. انہوں نے مجھے وربل بول دیا کہ مفتی صاحب میں آپ کو 1000 روپے دیتا ہوں, لیکن اگلے ہفتے آپ نے مجھے جب آنا ہے یا حیات آباد آنا ہو تو مجھے آپ نے 1500 روپے دینے ہیں 1000 کی جگہ. یہ 500 روپے جو ہے یہ سود کہلائے گا, بیکاز وربلی انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کر دیا. اگر وربلی نہ بھی کیا ہو تو انہوں نے کیا کیا, ایک پیج پہ لکھ کے کہا کہ بھائی 1000 روپے میں نے مفتی صاحب کو دیے اور مجھے واپسی پہ 1500 روپے دیے جائیں گے. تو یہ ریٹن ایگریمنٹ انہوں نے بھی سائن کر دیا اور میں نے بھی سائن کر دیا, زبان سے انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا, میں نے بھی کچھ نہیں کہا, یہ بھی سود ہے. تیسری کنڈیشن بھی ہے جس کو شریعت میں عرف کہا جاتا ہے, کہ اگر حیات آباد, یہ فیس 2 ہے, فیس 2 ہے, فیس 3 ہے, فیس 3, اگر فیس 3 میں یہ عرف ہو کہ یہاں پہ اگر 1000 روپے کوئی بندہ لیتا ہے تو بدلے میں اس کو 1500 روپے دیے جاتے ہیں, 1000 روپے قرض لے کے 1500 روپے قرض واپس کر دیا جاتا ہے, تو اٹ از کسٹمری پریکٹس, یہ بھی سود میں آئے گا. 3 کنڈیشنز میں نے بتا دی, وربل, ریٹن اور کسٹمری پریکٹس. لیکن اگر لیٹ سپوز کسٹمری پریکٹس بھی نہیں ہے, انہوں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا, وربل اور ریٹن, اور پھر جب میں اگلے ہفتے حیات آباد آ رہا تھا تو میں نے ان کو 1500 روپے دے دیے, یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ میں ایکسٹرا دوں گا, یہ پھر سود کہلایا گا یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ 3 باتیں تھی نہیں. تو یہ احسان کا بدلہ احسان سے دینا ہے. انہوں نے جب مجھے قرض دیا تو انہوں نے مجھ پہ احسان کیا, اب جب میں واپس کر رہا ہوں تو مجھے احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے. یو کس دے اگر چرگا لا لکڑا ٹھیک شو او اگر پکشان مساله او ډالډا کوکینګ آیل او ماته مخامخ کې خدا او بل کس چرګ د مړی نه راونی ولا او مړی کړه او شان مساله او ډالډا کوکینګ آیل کې پخ کړه او ماته مخامخ کې خدا دوه پلیټ راته پراته دي, دوه حلال دي, دوه حرام دي, که یو حلال او یو حرام دي. اچھا, اب آپ لوگوں کے مطابق ایک پلیٹ میں حلال رکھا ہوا ہے اور دوسری میں حرام رکھا ہوا ہے, اینڈ ریزلٹ دونوں کا سیم ہے, بالکل سیم. اسلامک بینک بھی ایگزیکٹلی ایسی ہی ہے کہ اگر آپ کو گاڑی دیتا ہے تو ہو سکتا ہے 20 لاکھ کی گاڑی آپ کو 25 لاکھ کی ملے. کنونشنل میں بھی اگر آپ گاڑی لیتے ہیں 20 لاکھ کی 25 لاکھ کی ملے, تو اینڈ ریزلٹ دونوں کا سیم ہوگا, بٹ دا پروسیجر دیٹ از فالوڈ, وہ پروسیجر یا تو حلال ہوگا یا پھر حرام ہوگا. اسلامک بینک ہمیشہ ڈیسیجن کرتا ہے پروسیجر پہ کہ پروسیجر شریعہ کی اصولوں کے مطابق اپنایا جائے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کان کو یہاں سے پکڑے یہاں سے پکڑے تو بات ایک ہی ہے. تو ایگزیکٹلی اس کی ایک دوسری مثال بھی جو کتابوں میں لکھی گئی ہے تھوڑی سی نامناسب ہے, لیکن سمجھانے کی غرض سے, کہ اگر لیٹ سپوز ایک بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح میں بھی وہی تعلقات, اینڈ ریزلٹ وہی ہوتا ہے, اور ایک نکاح سے پہلے کے تعلقات بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا, اس میں بھی اینڈ ریزلٹ سیم ہوتا ہے, لیکن شریعت ایک کو حلال کہتی ہے بلکہ اس میں ثواب ہے, اور دوسرے کو حرام کہتی ہے. تو اینڈ ریزلٹ پہ کبھی بھی حلال اور حرام کا ڈیسیجن نہیں لیا جاتا, پروسیجر اور پروسیس پہ لیا جاتا ہے کہ یہ پروسیجر جو ہے نا یہ صحیح فالو کیا گیا ہے یا نہیں.